السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان المیزان للحافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا مقدمہ۔ جرح و تعدیل کے طالب علم پر لازم ہے کہ وہ تمام کتب جرح و تعدیل جن کے شروع میں مقدمے لکھے ہوئے ہیں، مصنفین نے، محدثین نے خود مقدمے لکھے ہیں، ان کو ضرور پڑھا جائے۔ ان میں بڑے زیادہ فوائد ہمیں جرح و تعدیل کے ملتے ہیں، باریکیاں ملتی ہیں، اصول ملتے ہیں، ضوابط ملتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں لسان المیزان کے شروع میں جو مقدمہ ہے اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے 2 صفحوں پر محیط قرآن و سنت سے دلائل دیے ہیں، سنت کی اتباع، سنت کی حفاظت وغیرہ پر اور سنت کے دفاع پر کافی مفید بحث کی ہے ماشاءاللہ۔ اور صفحہ نمبر 98 یہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے دارالکتب العلمیہ کا، اس میں اپنے لسان المیزان کے منہج کی وضاحت کی ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے، اس کا خلاصہ ہم پیش کر دیتے ہیں کہ میزان کے وہ راوی جو تہذیب الکمال میں بھی ہیں تو ان کو ابن حجر رحمہ اللہ نے لسان میں ذکر نہیں کیا، بلکہ لکھ دیا ہے کہ ان پر ہم نے مفصل بحث تہذیب و تہذیب میں کر دی ہے، تو ان کو دوبارہ یہاں لانا ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری بات، میزان الاعتدال کی عبارت ہر راوی پر جو میزان میں تھی ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلے وہ نقل کی ہے، اس کے بعد لفظ انتہا لکھا ہے۔ انتہا کا مطلب ہے کہ میزان کی بحث ختم ہے، اس کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی بحث شروع کر دی ہے، مزید دلائل، مزید اقوال وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بہت زیادہ راوی ابن حجر رحمہ اللہ نے میزان میں زیادہ کیے ہیں، یعنی اپنی طرف سے کئی ایک ضعیف، کذاب، وضاع، دجال راویوں کے اضافے کیے ہیں، ان کے شروع میں زا لکھ دیا ہے، زا لکھ دیا ہے، زیادات مراد ہیں۔ اور امام عراقی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال پر ایک ذیل بھی لکھا تھا، تو ابن حجر رحمہ اللہ کے سامنے وہ بھی تھا، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے استاد محترم امام عراقی رحمہ اللہ کے ذیل کے روات کو بھی لسان المیزان میں جمع کر دیا ہے، اور اس کے شروع میں لکھا ہے زال سے مراد ذیل، کہ یہ راوی اس ذیل کا ہے جو امام عراقی نے اپنے رسالہ میں جمع کیے تھے۔ یہ مختصراً منہج ہے۔ اس کے بعد جو مقدمہ لکھا امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال کے شروع میں، وہی مقدمہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو یہاں نقل کیا ہے۔ پہلے وہی مقدمہ ہے، اور اس میں جرح و تعدیل پر بڑی زیادہ بحوث ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے منہج اپنی کتاب کا کہ میں نے میزان میں کون سا منہج اپنایا ہے، سبحان اللہ، وہ ساری تفصیل لکھی ہے۔ پھر روات کی قسموں پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے بحث کی ہے، اور آخر میں جرح و تعدیل کے مراتب اور عبارتیں، مثلا مقبول راوی میں جو عبارتیں ہیں وہ کون سے الفاظ کے ساتھ محدثین نے ان کو یاد کیا ہے۔ فعال العبارات فی الرواة المقبولین ثبت حجت وثبت حافظ وثقۃ متقن وثقۃ ثقۃ ثم ثقۃ ثم صدوق وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح وَأَرْدَى عبارات الجرح، جرح کی عبارتیں جو سخت ہیں، سب سے زیادہ سخت ہیں، ان سے یہ کام شروع کیا ہے۔ دجال کذاب، یعنی یہ سب سے سخت جرح ہے۔ او وضاع یاد الحدیث ثم متهم بالکذب ومتفق علی ترکہ ثم متروک ولیس بثقہ،
وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر۔ تو حاضہ آخر خطبۃ الامام ذہبی، صفحہ نمبر 102 میں ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں تک خطبہ امام ذہبی کا مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے مزید کئی ایک اصول بدعت کے اصول وغیرہ وغیرہ دیگر کئی ایک چیزوں کی وضاحت کی ہے، بلکہ یہ بھی یہاں مستقل ایک بحث لکھی ہے، فصول یحتاج الیہ فی المقدمہ، تو اس کے تحت کئی ایک فصول کا اس میں ذکر کیا ہے، تدلیس کے مسائل، جرح و تعدیل کے مسائل، وہم کے مسائل وغیرہ وغیرہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت زیادہ فوائد، مسائل، اگر جرح و تعدیل پر اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، کب جرح میں توقف ہوگا، تو اس طرح کے کئی ایک مسائل پر بحث کی ہے، اور آخر میں امام شافعی رحمہ اللہ کی الرسالہ سے ایک بات نقل کی ہے اختصار کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 111 تک یہ مقدمہ ہے جو لسان المیزان کے شروع میں ہے۔ تو ہمارا اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ علوم نبوت پر لازم ہے کہ وہ لسان المیزان کا مقدمہ بارہا پڑھیں۔ اس میں بڑے زیادہ مسائل ہیں علوم حدیث کے، جرح و تعدیل کے، تو جب ہم پڑھیں گے اس طرح جتنے بھی مقدمے لکھے گئے ہیں کتب جرح و تعدیل کے شروع میں مصنفین نے لکھے ہیں تو ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس میں بہت کچھ ہمارے لیے سامان موجود ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔